پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، آج ہم جماعت ہفتم مضمون اردو عنوان پرندے کی فریاد پڑھیں گے۔ پیارے بچوں، اس سے پہلے کہ ہم اپنے اس مین موضوع پہ آئیں، ہم سرسری طور پر علامہ اقبال کی حالات زندگی پر مختصر سی نظر ڈالیں گے۔ وہ یوں ہے: علامہ اقبال 9 نومبر 1877 عیسوی میں سیالکوٹ میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد محترم کا نام نور محمد تھا اور والدہ محترمہ کا نام امام بی بی تھا۔ علامہ اقبال کی 3 بہنیں اور 2 بھائی تھے، چھٹا خود اقبال علیہ رحمہ۔ علامہ اقبال کے 2 اولاد تھے، ایک تھا جاوید اقبال اور ایک تھی بیٹی اس کی منیرہ بیگم۔ اور علامہ اقبال کی وفات جو ہے وہ 12 اپریل 1938 عیسوی میں ہوئی۔ یہ تھی مختصر سی نظر ان کے حالات زندگی پر۔ علامہ اقبال کے اہم شاعری تصانیف، اس نے بہت سارا کام انجام دے دیا ہے۔ اس شاعری کے اندر علامہ اقبال کے جو شاعری تصانیف ہے وہ یوں ہے: اسراری خودی ہے، رموز بے خودی ہے، پیامی مشرق ہے، بانگی درا ہے، بابی جبریل ہے، ضربی کلیم ہے اور ارمغانی حجاب ہے۔ پیارے بچوں، جو یہ آپ کی نظم جو ہے پرندے کی فریاد، یہ نظم اسی بانگی درا سے لی گئی نظم ہے۔ اسی بانگی درا سے لی گئی نظم ہے۔ پیارے بچوں، پہلے ہم یہ دیکھیں گے کہ نظم اور غزل میں کیا فرق ہوتی ہے۔ جو غزل ہوتی ہے، پہلے ہم غزل کے بارے میں پڑھیں گے، تھوڑا بہت جانکاری حاصل کریں گے۔ یہ جو غزل ہوتی ہے، غزل کا ہر کوئی شعر جدا گانا ہوتا ہے، اور غزل جو ہوتی ہے یعنی اس کا ہر ایک شعر الگ الگ مضمون اور عنوان کے ساتھ لکھا جاتا ہے، اور غزل میں کم از کم 5-7 شعر ہونا لازمی ہوتا ہے۔ نظم جو ہوتی ہے، نظم اس کے برعکس ہوتی ہے۔ پیارے بچوں، نظم جو ہوتی ہے اس میں اول سے آخر تک ایک عنوان اور ایک مضمون کے تحت بات ہوتی ہے، اس لیے نظم کو عنوان دیا جاتا ہے۔ اسی عنوان کو لے کر اس نظم کو لکھ کر اور اس نظم کی جانچ پڑتال کر کے علامہ اقبال نے اس نظم کو لے کر علامہ اقبال نے اس نظم کا جو عنوان رکھا ہے وہ پرندے کی فریاد رکھا ہے۔ علامہ اقبال اس نظم میں انسانیت، اصل میں وہ انسانیت کی کیفیت بیان کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ وہ ایک پرندے کو لے کر ایک انسان کا جو حال ہوتا ہے اس قید خانے کے اندر، وہ بیان کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ کس طرح ایک پرندہ اپنی فریاد لے کے وہ ساری کی ساری جو کوششیں ہوتی ہیں، سارے کے سارے جو حالات ہوتے ہیں، پہلے والے قید سے باہر کے اور قید کے اندر کے، وہ سب بیان کر کے انسان کو اس احساس میں مبتلا کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ کس طرح ایک انسان یا ایک پرند یا ایک حیوان ایک قید کے اندر اپنی زندگی گزارتا ہے، زندگی گزر بسر کرتا ہے۔ کس طرح ایک پرند، حیوان یا انسان قید میں بند ہو کے اپنی آرزوئیں بیان کرتا ہے۔ یہی اقبال کا اصل منشور تھا اس نظم کو لکھنے کا۔ پیارے بچوں، نظم جو ہوتی ہے، نظم کو پڑھنے کے لیے 2 طریقے ہوتے ہیں۔ یہ 2 طریقے یہ ہوتے ہیں: ایک ہوتا ہے یہ کہ اس کو ترنم کے ساتھ پڑھایا جائے، دوسرا یہ ہوتا ہے کہ اس کو
تحت اللفظ کے ساتھ پڑھایا جائے۔ پیارے بچوں، آج ہم اس نظم کو تحت اللفظ کے ساتھ پڑھنے جا رہے ہیں۔ پیارے بچوں، یہ تھا یہاں پہ پرندے کی فریاد، سر محمد اقبال علیہ رحمہ جس نے یہ نظم لکھی ہے۔ یہ یہاں پہ یوں فرما رہے ہیں: آتا ہے یاد مجھ کو گزرا ہوا زمانہ، وہ باغ کی بہاریں، وہ سب کا چہچہانا، آزادیاں کہاں وہ اب اپنے گھونسلے کی، اپنی خوشی سے آنا، اپنی خوشی سے جانا، لگتی ہے چوٹ دل پر، آتا ہے یاد جس دم، شبنم کے آنسوؤں پر کلیوں کا مسکرانا، وہ پیاری پیاری صورت، وہ کامنی سی مورت، آباد جس کے دم سے تھا میرا آشیانہ، آتی نہیں صدائیں اس کی میرے قفس میں، ہوتی میری رہائی اے کاش میرے بس میں، کیا بد نصیب ہوں میں گھر کو ترس رہا ہوں، ساتھی تو ہیں وطن میں قید میں پڑا ہوں، آئی بہار کلیاں پھولوں کو ہنس رہی ہیں، میں اس اندھیرے گھر میں قسمت کو رو رہا ہوں، اس قید کا الہی دکھڑا کسے سناؤں، ڈر ہے یہی قفس میں غم سے مر نہ جاؤں، جب سے چمن چھٹا ہے یہ حال ہو گیا ہے، دل غم کو کھا رہا ہے، غم دل کو کھا رہا ہے، گانا اسے سمجھ کر خوش ہو نہ سننے والے، دکھتے ہوئے دلوں کی فریاد یہ صدا ہے، آزاد کر دے مجھ کو او قید کرنے والے، میں بے زباں ہوں قیدی تو چھوڑ کر دعا لے۔ علامہ اقبال علیہ رحمہ۔ پیارے بچوں، یہ آج ہم نے اس نظم کو پڑھا ہے آپ کے سامنے۔ کل انشاءاللہ اس کا جو معنی یا اس کا ترجمہ اور اس کا انشاءاللہ اس کے تفسیر پہ بھی ہم جائیں گے، اس کو وضاحت کے ساتھ آپ کے سامنے بیان کریں گے انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔